الرحمن علی حسین منی وانا من الحسین۔ میرے عزیز محترم اور صاحب عزت دوستو، سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ دی ذات اساں سارا نو دین حق سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے عزیز بھائی، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو دین جس کے پاس سے ہمیں لینا تھا اس سے ہم نے دین نہیں لیا۔ ہمارے ماڈل جس کو ہم نے اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت ہمارے دو راستے تھے، دو نہیں بلکہ ایک ہی راستہ کہوں، یہ دونوں ایک ہی راستہ ہیں۔ فقط وجہ یہ ہے، جیسے خدا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نے تمہاری طرف نور بھی بھیج دیا ہے اور کتاب بھی بھیج دی ہے۔ کتاب سے مراد بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید ہی ہے، اور نور سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سورج ہے یا کوئی اور چیز لیتے ہیں، کچھ لوگ محمد مصطفیٰ لیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ لیا جائے تو ٹھیک ہے، سورج لیا جائے یا دن لیا جائے یا کوئی چیز اور لی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیز محترم، محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد وہ نور کون تھا؟ وہ نور تھی محمد مصطفیٰ کی پاک آل۔ اب جس آل سے ہم نے دین لینا تھا اسی پر ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ فتوے کیسے لگائے ہیں کہ جی ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ غیر معصوم ہیں، ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ہاں، جن سے غلطی ہوتی ہے وہ رہنما نہیں بن سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید مثال کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک علاقے کا استاد ہوتا ہے جو بچوں کو انگلش پڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر جو پرچی لکھتا ہے نا، وہ بڑے حساب کے ساتھ لکھتا ہے، اس کی پرچی میڈیکل والا پڑھ سکتا ہے، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی آدمی وہی پرچی لے کر اسی استاد کے پاس آتا ہے کہ استاد جی یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سی دوائی لکھی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے مریض کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ استاد دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تعویلیں پیش کرتا ہے۔ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ اس پرچی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ لوگ مجھے بھگا دیں گے۔ آج کل کے جو ہمارے رہنما بن چکے ہیں، غالی ہمارے رہنما ہیں، نصیری ہمارے وہ رہنما ہیں، قادیانی، جن کو اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ میرے عزیز محترم، غالی کی تعریف میں اپنے 6ویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی سناتا ہوں کہ غالی وہ ہے جو اتنے پکے جھوٹ بولتا ہے کہ شیطان کو بھی غالی کے پاس آنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا جھوٹ تو نے کیسے بولا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ تو ہم نے کس کو اپنا ماڈل بنایا ہے؟ اس کو ماڈل بنایا ہے جس کو خود کو دین نہیں آتا۔ اگر ہم نے اپنا ماڈل دین کے مطابق جو نور خدا نے کہا تھا اس کو مانا ہوتا، تب کہیں جا کر ہم کو حقیقی دین ملتا۔ ہاں، اللہ نے جو نور بھیجا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی زبانی اور قرآن کی ایک اور آیت کے مطابق میں واضح کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ جب تمہارے پاس میرا رسول پہنچ چکا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تم وعدہ گھاٹا کر لو، کوئی تم
ایسی کوئی غلطی کر لو جو قابل معافی نہ ہو تو میرے حبیب کے دروازے پر چلے آؤ، میرے رسول کے پاس چلے آؤ، اس کے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگو، اور وہ میرا رسول بھی ہاتھ دعا کے بلند کر کے کہے کہ اے میرا اللہ ان کو معاف کر دے تو میں غفور و رحیم بھی ہوں، قادر مطلق بھی ہوں، تم کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیز محترم رسول تو اب ہے نہیں، لیکن رسول نے کہا تھا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، جب بھی تمہیں کسی بات کی کوئی تکلیف ہو تو میرے بھیجے ہوئے وسیع نمائندے کے پاس چلا جانا، وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ میرے عزیز محترم بات صرف اتنی سی تھی، قرآن میں رستے واضح ہیں، اس نے کھول کر بتائے ہیں کہ جب رسول نہ ہو تو رسول کے وسیع کے پاس چلے جانا، اس کو اپنی تکلیف بتانا، وہ تمہاری تکلیف دور کرے گا۔ السلام علیکم۔